السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اکمل و کامل، احسن و اطیب و اشرف نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں، ایسٹ لنڈن کا علاقہ ہے والتھمسٹو، اس کے اندر دارالعلوم قادریہ جیلانیہ، یہاں پر موجود ہوں۔ آج نماز جمعہ کی ادائیگی ہم نے یہیں پر کی، میں نے، میرے ساتھیوں نے، جن کی ابتدا میں نماز جمعہ ادا کی گئی وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب۔ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگر جرت اظہار کی اگر بات کی جائے، اگر جرت مندانہ طریقے سے گفتگو کر کے قوم کو، عوام کو راہ راست پر لانے کے لیے گفتگو کی بات کی جائے تو وہ پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں اور اضافہ کریں۔ تو آج جو میں نے گفتگو سنی جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور جو خطبہ تھا اور اس کے بعد جو دعا کی گئی، تو میں نے چاہا کہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ میں ہوئے گفتگو ہو کر آپ کے سامنے اس چیز کو لے کر کے آؤں، پیر صاحب سے آپ کی ملاقات بھی کراؤں۔ سب سے پہلے پیر صاحب تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور دوسرا سب سے پہلی بات میں یہی عرض کروں گا کہ اس وقت اگر ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں، فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں، ہم عراق کے اندر دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے مختلف ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، لوگ، ہمارے جو انسانیت ہے وہاں پر سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے۔ آپ نے خصوصاً ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئے گفتگو تھے اپنے صحابہ کرام سے، تو صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دسترخوان کے بھوکے کی طرح اس طرح کفار ٹوٹ پڑیں گے، ایک وقت آئے گا۔ تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے سے گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح بدر و حنین ہیں، اللہ اکبر، اور جن کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن سے جب پوچھا گیا کہ اے ساکنان مدینہ بتاؤ، یہ قریش کا ایک چھوٹا سا قافلہ تھا جو اس سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہ قریش کا قافلہ چھوٹا نہیں رہا، اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اب وہ 1000 کی تعداد میں تیار ہو کر آ رہے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ، وہ غیور مسلمان، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، وہ آج بھی سنہرے روح سے موجود ہے۔ وہ سرکار کے یاران باوفا کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ تو نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ ہم وہ ہیں کہ ہم عرض کرتے ہیں آج خدا بھی ہمارا تماشا دیکھے، آج مصطفیٰ جان رحمت بھی ہماری جرت و قربانیوں کا منظر دیکھے، لڑنے کا کام رسول کے غلام کر کے دکھائیں گے۔ ان غیور، ان غیرت مند اور جرت والے اور اپنے ملک و وطن کو، اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والے غیرت مند صحابہ کے سامنے جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر یہ لوگ اس طرح آئیں گے کہ جس طرح دسترخوان پر بیٹھا ہوا بندہ دوسرے کو دعوت دیتا ہے کہ آپ پہلے لے لیں، اس طرح یہ ایک دوسرے کو تمہیں مارنے کی دعوت دیں گے۔ اس وقت ظاہری بات ہے وہ لوگ غیور تھے، 313 ہو کر 1000 کا مقابلہ کرتے نہیں، ڈرتے تھے۔ وہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اتنے تھوڑے میں، یعنی ہم اتنے تھوڑے تھے پھر بھی ہم ٹکرا گئے، یعنی ہماری غیرتوں میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ کیا وجہ ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تمہارے ملک تھوڑے نہیں ہوں گے، بندے تھوڑے نہیں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا تم تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ تمہارے اندر دنیا رچ بس جائے گی اور تم موت سے ڈرنے لگو گے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، بے شک بے شک۔ اب آج ہمارا حال دیکھ لیں کہ ہمارے عرب ملکوں سے لے کر ایشین تک ہمیں 52 مسلم کنٹریز ہیں، لیکن اس وقت جس حالات سے گزر رہے ہیں، آپ ہمارے قائدین کو دیکھ لیں، صاحبان اقتدار کو دیکھ لیں، اور پیچھے چلنے والی قوم کا حال دیکھ لیں کہ جس جگہ جائیں ہمارے بادشاہوں کو مغرب کے کسینوز پتہ ہیں اور شراب کدے پتہ ہیں، لیکن ان کو اپنے کسی غریب مسلمان کا گھر نہیں پتہ۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم آج سے 600-700 سال پہلے رہ رہے ہیں، کہ جہاں پر جو کمیونیکیشن کا کوئی سسٹم نہ ہو، دوسرے ملک میں کسی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔
اس ساری صورتحال کو دیکھ کر یہ پتا چلتا ہے کہ واقعی حب دنیا اتنی زیادہ ہو چکی ہے، دنیا کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مفاد زخمی نہ ہو، باقی جو کچھ مرضی ہو جائے۔ یہ بالکل مولانا آپ نے جو پیر صاحب آپ نے فرمایا بالکل یہ درست ہے، کیونکہ ہم نے بطور صحافی جب یہ دیکھا کہ عراق کی جب وار ہوئی ہے اس کے اندر جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کے مفادات تھے، وہ آئل سے وابستہ مفادات تھے، وہ سکریپ سے وابستہ مفادات تھے، ان کے اپنے اپنے حصے تھے، انہوں نے اپنے حصے کی جنگ لڑی ہے۔ ایون جو ممالک جنگ میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے، جو پیچھے تھے، عالمی اتحاد میں نہیں تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا اس میں حصہ رہ جائے گا، پھر وہ اس کے اندر شامل ہوئے۔ نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی آپ سمجھیں، جی جی، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ کروسیڈز دیکھیں نا، جی 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 جی، اس وقت جو ظاہری طور پر تو وہ صلیب کا نام لیا گیا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد اس وقت یہ تھا کہ یہ مغربی دنیا سے غریب تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس وقت بھی مسلمانوں کا جو لیونگ سٹائل تھا، لیونگ سٹینڈرڈ تھا، وہ اتنا ہائی تھا کہ اس کو دیکھ کر یہ لوگ شرما جاتے تھے۔ آپ ان لوگوں کی پرانی تصویریں دیکھیں، ان کے پرانے جو سائنٹسٹ ہیں یا مفکرین ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، ان کا حلیہ مسلمانوں کا سا ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ متاثر تھے اس تہذیب سے، تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان آن دا ٹاپ، تو وہ اس کی تہذیب کو بھی پھر بدلا، جس کے ساتھ بندہ متاثر ہوتا ہے اس کی تہذیب کو، جیسے آج ہم نہیں متاثر، تو ہماری قوم کے نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہوا کیوں؟ جی، وہ تو اپنی دولت لینے کے لیے گئے یا کچھ بھی کیا، کروسیڈز بھی ہوئے، آج بھی ہوا، عراق میں ہوا، اب ہو رہا ہے۔ میں سوال یہ ہے کہ یہ خیال اور یہ سوچ انہی کو کیوں آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز کو کل کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی ہاں، کل کے بارے میں سوچنے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اپنے گھر سے چلتا اور پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچتا ہے تو 600 گاڑیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہاں کا پرائم منسٹر چلتا ہے 2 گاڑی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں لندن میں دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے 1-2 گاڑیاں آگے پیچھے پرائم منسٹر کی ہوتی ہیں۔ جب وہ ٹرین پہ سفر کرتے ہیں جی، لندن کے ٹرین اسٹیشنز کے اندر ان کے لیے مخصوص گزرگاہیں ہیں، ملکہ برطانیہ کے لیے مخصوص گزرگاہ تھی، چونکہ ہمیں علم ہے اس بات کا، جو پرائم منسٹر ان کے لیے مخصوص گزرگاہ ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں، ٹرین سے اترتے ہیں، 2-4 گاڑیاں پولیس کی آتی ہیں، وہ سیکورٹی کے لیے وہ صورتحال دیکھتی ہیں، اس کے بعد ان کی اپنی گاڑی آتی ہے، آگے 1-2 گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ نکل آتے ہیں آرام سے، پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو روڈ پہ کون ہے۔ پیر صاحب، نوجوان کو کیا کہیں گے؟ آپ کے ارد گرد آج ماشاءاللہ اجتماع عظیم تھا جو ہم نے دیکھا یہاں جمعۃ المبارک کا، آپ باقی بھی پروگرامات کرتے ہیں، آپ قوم کی اصلاح کے لیے، قوم کی تربیت کے لیے، وہ آپ جب دعا کر رہے تھے تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ خیال اپنا، مزاج اپنا، پسند اپنی، کمال کیا ہے، جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ آپ تو قوم کو اس ڈگر پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ، نوجوان رجوع اللہ کی جانب آ جائیں، کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ دیکھیں، کوئی بھی قوم ہے نا، اس میں کردار نوجوان کا ہوتا ہے۔ جب تک جوان بندہ ہمت نہیں کرے گا وہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بچے بھی اور بوڑھے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا نوجوان اتنا غافل ہو چکا ہے آج آپ نے اس کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور دوسرے جو یہ سائنسی ایجادات ہیں اس میں اس کو اتنا گم کر دیا ہوا ہے کہ اس کو ہوش نہیں کہ میں کون ہوں، بے شناخت ہو چکا ہے وہ۔ اور پھر اس ملک میں رہنے والا جوان، اس کو آج کافی بھی جو ہے اس کی ٹیبل پر ایک کلک سے، ایک فون سے مل رہی ہے۔ اتنی سستی، کاہلی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ علامہ اقبال نے یہی بات کی تھی۔ صحیح بات ہے۔ وہ پاکستان جس کا مفکر، جس کا مصور علامہ اقبال جیسی کہا شخصیت، جاتا کیا ہے، بات ہے۔ اس بندے کی یوم کو پاکستان کے اندر بین کیا جا رہا ہے۔ آپ کس کس کو روئیں؟ جب آپ ایسے لوگوں کو، میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسلام آباد میں اردو یونیورسٹی، اس میں خطاب تھا حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے، تو میں رات کو مطالعہ کر رہا تھا حضرت علامہ اقبال کو۔ یقین مانیں پاکستان میں بجلی چلی جاتی ہے تو میں کتاب اب نہیں پڑھ سکتا تو موبائل کھول لیا، موبائل پر علامہ کے 2 شعر پڑھے، میں لیٹ کے پڑھ رہا تھا۔ یقین مانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، قبلہ شریف کی طرف منہ ہے، علامہ اقبال کے 2 شعر پڑھے نا، مجھ سے لیٹا نہیں رہا گیا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اور میرا دل چاہے کہ علامہ کی روح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو تو میں کہوں علامہ حکم کر کدھر میں نے جانا ہے، میری جان کس جگہ، میری جان کی ضرورت ہے، میں اپنی جان پیش کروں، میں اپنے نبی کے جھنڈے کو بلند کروں۔ وہ لوگ جو سچی بات کر سکتے تھے، حق بات کر سکتے ہیں، یا جن کا پیغام یا جن کی بات
آج انہی کے تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس آنا ہوگا, مساجد کی طرف واپس آنا ہوگا, خانقاہوں کی طرف واپس آنا ہوگا, اپنے پرانوں کو دیکھنا ہوگا. علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی, اے اسلام مسلمان اگر تو ترقی جاتا ہے تو تو نے آگے نہیں دیکھا, تو نے پیچھے دیکھنا ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں گے, وہ ہمیں بتائیں گے فیوچر کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے. بہت شکریہ. سجا کر شان ماضی اپنے سر پر پھر سے نکلا ہوں, میری پرواز جاری ہے, سمندر یہاں پہاڑ آئے. آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی پیر سید مظہر شاہ صاحب کے ساتھ. آج آپ نے ان کی گفتگو سنی. یہ گفتگو ان کی اسٹیج پر موجود ہوتی ہے. پیغام اس میں یہی ہے کہ جہاں پر انہوں نے پوری دنیا کی بات کی, دنیا کے مختلف ممالک کی بات کی, نوجوانوں کی بات کی, نوجوانوں کی اصلاح کی بات کی, تو یہاں پر پیغام اقبال پہ ہی, چونکہ گزشتہ روز اقبال کا دن گزرا ہے, ایک پیغام اقبال پہ ہی بات کر کے ہم اس بات کو ختم کریں گے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.